اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم بتائیں گے 18 جنوری سے 24 جنوری تک کی ستاروں کی پوزیشن کیا رہے گی، کون کون سے برج کو فائدہ حاصل ہوگا اور کون سا برج کس پوزیشن میں طاقتور ہوگا اور کن برج والوں کی شادی کی پوزیشن بنے گی اور کس کس کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل برجوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے برج حمل یعنی ایریز۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن جو ہے اس ہفتے یعنی جو 18 جنوری سے 24 جنوری تک ہم بتا رہے ہیں، یہ بہت پوزیشن مضبوط ہے۔ ایریز کی پوزیشن سے ایریز کا ستارہ مریخ لگن میں برج حمل یعنی ایریز کا ہو کر پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے۔ تو ایریز والے جو لوگ ہیں ان میں بڑی انرجی ہے، بڑی طاقت ہے، ان کو بڑے بڑے کام اس ہفتے انجام دینے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ان کے لیے کامیابی ہیں، اور میں ایریز والوں کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ایریز کا کوئی بڑا اہم رول دیکھ رہا ہوں آگے چل کے۔ ایریز سے بہت معاملات جو ہے نا، کیونکہ اس وقت سسٹم کو جو سنبھالنا ہے، جو سسٹم کو وہ ایریز والوں نے سنبھالنا ہے۔ تو جو اپنے افراد ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، جو معاملات جن کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو ایریز سے جن کا تعلق ہے یعنی برج حمل سے جن کا تعلق ہے، ان کی پوزیشن، کیونکہ ان میں انرجی ہے اور ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں کو میں کہوں گا، آپ کے گھر کے جو بھی افراد ہیں جن کا تعلق ایریز سے ہے یعنی برج حمل سے ہے، ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے، کہ ان کے فیصلے کرنے کی صلاحیت اور ان کے فیصلے کرنے کی قوت اس وقت بہت مضبوط ہے۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن بہت طاقتور ہے، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے اسینڈنٹ۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، یعنی وہ دوسرے کا لارڈ جو ہے وینس ناویں پڑا ہوا ہے۔ ناواں گھر جو ہوتا ہے، دوسرا گھر جو ہے خانہ مال کا ہے، دولت کا ہے۔ ناویں کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے بھی کوئی پیسے آ سکتے ہیں، بیرون ملک سے کوئی رکی ہوئی رقم آپ کی مل سکتی ہے، بیرون ملک سے کوئی آپ کو کوئی مال و دولت، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی آپ کی بڑی مالی طور پر کوئی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پیسے آپ نے لینے ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، کیونکہ اس کا لارڈ جو ہے خانہ مال کا لارڈ دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ دوسرے گھر میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بیرون ملک سے صورتحال بہت مضبوط ہے۔ تو اسی طرح تیسرا گھر وہ بھی ماشاءاللہ کافی تکڑا ہے، کافی مضبوط ہے تیسرا گھر۔ اور چوتھا گھر جو ہے وہ تو بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ چوتھے کا لارڈ لگن میں یعنی جائیداد میں، پراپرٹی میں۔ چوتھا گھر چونکہ جائیداد، پراپرٹی، آپ کی کاروبار، بزنس، یعنی جو لوگ بڑا کاروبار کرتے ہیں، بڑے ٹاور جو لوگ کھڑے کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں جو بناتے ہیں، یہ چوتھے گھر کی اس کی منصوبات ہوتی ہیں۔ تو چوتھا گھر بڑا طاقتور ہے، کوئی نئی سواری، کوئی نئی گاڑی، کوئی نئی آمدنی کے ذرائع آپ کے بننے والے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ والدہ کی صحت بہت اچھی رہے گی، والدہ کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی رہے گی۔ والدہ کی طرف سے کوئی ماروثیت، کوئی والد کی طرف سے کوئی ماروثیت بھی ملنے کے آپ کے امکانات مجھے روشن نظر آ رہے ہیں۔ پانچواں گھر وہ بہت طاقتور ہے، اولاد کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بہت مضبوط پوزیشن ہے۔ آپ نے اگر کوئی کمپٹیشن کا کوئی امتحان دیا ہوا ہے، کئی بچوں نے CSS کے امتحان دیے ہوئے ہیں، کسی نے آرمی کے امتحان دیے ہوئے ہیں، کسی نے پولیس، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایریز والے لوگ ہیں ان کو اس وقت 100% کامیابی مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، ہمت کریں، آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ ایریز والوں کی پوزیشن مجھے بہت بہت طاقتور نظر آ رہی ہے، ڈگری کے حوالے سے اور ایگزام کے حوالے سے۔ اولاد جو لوگ اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اولاد کے لیے جن لوگوں کی کوئی علاج ہو رہا تھا اولاد کی پیدائش کے لیے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو بہت صورتحال بہت مضبوط ہے ایریز والوں کی۔ اسی طرح ان کا جو ساتواں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، یعنی بیرون ملک سے کوئی بزنس شروع ہو سکتا ہے، کوئی ایسا آدمی جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے آپ کو آفر کر سکتا ہے، کاروبار کی آفر کر سکتا ہے۔ اور دوسرا ساتواں گھر شادی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔
اور شادی ہو سکتی ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، چیزیں اچھی بن سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ منگل لگن میں، مریخ لگن میں ہے، تو جب بھی شادی کرنی ہے آپ نے میچ کر کے شادی کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی نہیں کرو گے۔ اور میچنگ میں اس کی پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے، جیسے 36 گن ہے، اب 36 میں سے اگر آپ کے 20 سے اوپر ملتے ہیں تب بہت، اگر 30 سے اوپر ملتے ہیں تو بہت اچھے ہیں، اور اگر 36 کے 36 تو شاید کسی کے نہ ملیں، لیکن میں نے 33-34 میں نے دیکھے ہیں جو کہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ یعنی میاں نے اگر سوچا چائے پینی ہے تو بیوی چائے بنا لے، بیوی نے اگر سوچا مجھے کوئی سونے کا کوئی سیٹ چاہیے تو میاں اس کا سیٹ لے آئے، مطلب اس لیول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کو میچ کر کے شادی کریں گے تو بہت کامیاب رہے گی۔ تو 7واں گھر مقدمے بازی کا بھی ہوتا ہے، دور دراز سفر کا بھی ہوتا ہے، صحت کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات آپ کے ماشاءاللہ سے مجھے کافی اچھے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو 9واں گھر ہے، 9واں گھر بہت طاقتور ہے۔ 9ویں کا لارڈ 10ویں، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ 9ویں گھر کا لارڈ جو ہوتا ہے یہ 10ویں پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک راج یوگ ہے، یعنی بالکل آپ کوئی بیرون ملک سفر، کوئی جو ہے حج عمرہ، کوئی زیارت وغیرہ، کوئی کنسٹرکشن آپ نئی شروع کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی ہوتا ہے 9واں گھر جو ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیکنڈ میرج کے حوالے سے کوئی سسٹم آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بڑی کامیابی۔ اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے 10واں گھر۔ 4 ستارے عطارد، جوپیٹر، سیٹن اور سن 10ویں گھر میں ہونا، یہ بہت بڑا راج یوگ ہے۔ تو ایریز والوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ نے آپ سے کوئی اہم کام لینا ہے انشاءاللہ تعالی، بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح آپ کا 11واں گھر جو ہے، یہ 11واں گھر بھی طاقتور ہے، جو مفادات کا ہوتا ہے، جو کوئی نامی بانڈ، کوئی نامی اسکیم، کوئی ایسی کوئی صورتحال اگر جس سے آپ کو فائدے حاصل ہونے ہو، وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کامیابی ہے۔ سور یعنی ٹورس، تو ٹورس والوں کی بھی پوزیشن ماشاءاللہ کافی اچھی ہے۔ گو ان کے راہو لگن میں پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا تناؤ دیتا ہے راہو لگن میں ہو، کیونکہ راہو کا اسینڈنٹ میں بیٹھنا اچھا سائن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو جو لگن کو 4 ستارے ان کے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں، تو یہ اسینڈنٹ ایک راہو خراب کر رہا ہے تو 4 ستارے اس کو بہتر بھی کر رہے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ ٹورس والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پوزیشن ویسے ہی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ستارے قمر کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے ستارہ قمر۔ ایگزالٹڈ کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ایگزالٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی ستارے کی طاقت ناپ رہے ہوتے ہیں نا، یعنی جس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا دھیرکان کیا ہے، اس کا نوانشا کیا ہے، اس کا ترنگ ساسا کیا ہے، اس کی ذاتی قوت کیا ہے، اس میں پھر ہم مثال اس کے 20 نمبر ہیں ٹوٹل کے، تو 20 نمبر شرف کے ہوتے ہیں، ایگزالٹڈ کے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی عام ستارے کو 20 نمبر مل رہے ہیں تو جس میں اس کو شرف ہوگا اس کے 40 نمبر ملیں گے، یعنی وہ ایک تو جیسے آپ بندہ ہے نا، ایک پہلوان ہے۔ تو اسی طرح شرف جس برج میں ہوتا ہے، ایگزالٹڈ جس برج میں ہوتا ہے، وہ بڑا طاقتور برج ہوتا ہے۔ تو اس میں ستارے قمر کو ایگزالٹڈ ہوتا ہے برج سور میں۔ تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے اسینڈنٹ۔ اسی طرح دوسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، دوسرے کا لارڈ بھی 9 میں پڑا ہوا ہے۔ بیرون ملک سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، بیرون ملک سفر پہ جانے والے ہو، بیرون ملک کوئی معاملات آپ کے طے ہونے جا رہے ہیں، کوئی آپ کی ڈگری، کوئی آپ کی کوئی نیشنلٹی وغیرہ، یا کوئی زیارتوں وغیرہ پہ، یا کوئی مطلب اس طرح کی کوئی بیرون ملک سے کوئی آپ کی پیسے کی انویسٹمنٹ، یا کوئی ایسی کوئی اچھی خبر آپ کو مال و دولت کے حوالے سے آپ کو بیرون ملک سے ملنے والی ہے۔ اسی طرح تیسرا گھر وہ بھی بہتر ہے، لیکن تھوڑا سا کیونکہ منگل کی مریخ کی نظر ہے چوتھے گھر پہ، تو اس لیے تھوڑا سا ملازمین سے تھوڑے سے محتاط رہیں، بالکل آپ نے تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا ہے ملازمین سے۔ اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ 9ویں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی گاڑی، کوئی سواری، کوئی آپ بڑا کوئی بلڈنگ کھڑی کرنے جا رہے ہو، کوئی اسی طرح کا کوئی اگر کوئی پلان آپ کر رہے ہو کسی بڑی صورتحال کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی، آپ کو کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی بہت ساری کامیابی چوتھے گھر کے حوالے سے۔ اور چوتھا گھر جو ہوتا ہے نا، یہ ایک روحانیت کا بھی ہوتا ہے۔ جب چوتھا گھر طاقتور ہو تو انسان میں روحانیت بھی اجاگر ہوتی ہے، اور چوتھا گھر جو ہوتا ہے ماں کا بھی ہوتا ہے۔
سب سے اہم چوتھے گھر جن لوگوں کے مضبوط ہوتے ہیں وہ ایک ایسا سیٹ اپ بناتے ہیں جس سے لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے. یعنی آپ کی جو اندر ہے وہ چوتھے گھر کی منصوبات ہیں، جسٹ لائک اے مدر، جیسے ماں کا گھر ہے. تو چوتھے گھر آپ کا بہت مضبوط ہے. تو اس وقت آپ اس حوالے سے ساری چیزیں انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں. اسی طرح ہی جو پانچواں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے. 4 ستارے پانچویں گھر کو دیکھتے ہیں اور پانچویں کا لارڈ نام میں پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں بیرون ملک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے اس میں. دوسرا، اولاد کے حوالے سے بھی پوزیشن بہت بڑی، بہت اچھی ہے. بیٹے کا جوپیٹر جب بھی دیکھتا ہے بیٹے کا سکھ دیتا ہے. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی پانچویں گھر کی ذہنیت. لو میرج کا بھی ہوتا ہے، محبت کا بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس قسم کی کوشش کر رہے تھے ان میں کوئی تھوڑی رکاوٹ تھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی اس ہفتے. جو کہ ہم جو ہم 18 سے 24 تک کی جو ویڈیو آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں جو میں پوزیشن دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت مضبوط پوزیشن ہے، بہت طاقتور پوزیشن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ان کا جو ہے 7واں گھر وہ تھوڑا سا ویک ہے. ایک تو کیتو پڑا ہوا ہے، دوسرا اس کا لارڈ بھی 12ویں گھر میں ہے. تو اس وقت ٹورس والوں کو شادی کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. تو ابھی ان کو شادی، میرا خیال ہے کہ اس ہفتے تو کم از کم، بلکہ اگلے نیکسٹ ویک بھی میرا خیال ہے کہ ان کو شادی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. ان کی شادی کی جو صحیح صورتحال بنے گی وہ 6 اپریل سے بنے گی، جب جوپیٹر ان کے ذائچے میں لگن سے 10ویں گھر آ جائے گا، جو کہ راج یوگ بنائے گا. راج یوگ کیسے بنائے گا؟ یعنی 11ویں کا مالک 10ویں، یہ. اور دوسرا، بہت جوپیٹر کا 10ویں گھر ٹرانزٹ سے ہونا بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے یعنی جوپیٹر کا. اور اگر پیدائش میں بیٹھ جائے، پیدائشی ذائچے میں طاقتور نہیں ہوتا. پیدائشی ذائچے میں ہو تو عزت نہیں دیتا، تکلیف دیتا ہے، معاملات کو خراب کرتا ہے، باپ کا سکھ ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر ٹرانزٹ میں اگر جوپیٹر 10ویں گھر میں، یعنی جو گوچر ہم بتا رہے ہیں اس کے حساب سے اگر جوپیٹر 10ویں گھر میں آتا ہے تو وہ بہت مضبوط ہے. تو اسی طرح ان کو ابھی شادی کے حوالے سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، ابھی تھوڑا احتیاط کریں. اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے میرج خراب ہو گئی، کچھ خواتین کی بھی ہو جاتی ہے، مردوں کی بھی ہو جاتی ہے، اگر کچھ ایسا کوئی سسٹم خراب ہوا ہے اور سیکنڈ میرج نہیں ہو رہی، تو اب صورتحال جو ہے نا وہ ان کی بن رہی ہے. اور انشاءاللہ ان کو جو ہے نا ان میں قدم بڑھانا چاہیے. تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی. دوسرا، بیرون ملک کوئی زیارتوں پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کریں، چونکہ یہ تمام منصوبات 9ویں گھر کی ہوتی ہیں. جو میں اسی لیے بتا رہا ہوتا ہوں کہ جو لوگ بعض اوقات لوگوں نے نہیں سنی ویڈیو، جو نئے سننے والے لوگ ہیں، ان کی میں معلومات میں اضافے کے لیے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں 10ویں گھر کی طرف. تو 10واں گھر بہت طاقتور ہے، راج یوگ بنا ہوا ہے، یعنی 10ویں کا مالک 9ویں. تو جو لوگ ملازمت کی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ میں، سرکار میں کوشش کر رہے ہیں، جن لوگوں کی پوسٹنگ کی کوشش کر رہے ہیں، جن لوگوں کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی پروموشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سسٹم بنا ہوا ہے. آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور بہت اچھی کامیابی ملے گی. اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. 11ویں کا مالک 9ویں ہو تو لوگ گھر پہ آگے پیسے دے جاتے ہیں کہ بھائی یہ لے لو، خدا کے لیے آپ کے پیسے تھے. تو مطلب یہ مفادات کا ہوتا ہے. جب مفادات کا گھر مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹورس والے ہیں ان کی صورتحال ایسی ہی بنی ہوئی ہے. تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بڑے مفادات ہیں. 10واں، 9واں اور 11واں تینوں گھر مین گھر ہیں ذائچے کے، یہ تینوں مضبوط ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو بڑی خوشخبری ہیں ٹورس والوں کو ملنے والی ہیں. اور ویسے بھی ٹورس کا جو اسینڈنٹ ہے وہ ویسے ہی مضبوط ہے، کیونکہ اس میں کمر کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے مون اس برج میں. اور یہ وینس کی راشی ہے، زورا کی راشی ہے، اور زورا کی راشی ویسے ہی طاقتور ہوتی ہے. تو اسی طرح ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 321 ہے. اور ان کو صدقہ دینا ہے سفید چیز کا اور لال چیز کا صدقہ دینا ہے. جوزا یعنی جیمنائی. تو جیمنائی والوں کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ویک نہیں ہے، اس لیے کہ وینس اب آگے آپ کے بالکل
7वें घर में आ गया तो एसेंडेंट को देखता है। पहले पिछले हफ्ते थोड़ा सा वीनस वीक था, अब वीनस आ गया 7वें घर के बिल्कुल सामने और एसेंडेंट को देखता है। जब वीनस एसेंडेंट को देखता हो तो बड़ी ताकत देता है, बड़ी एनर्जी देता है, मामलात को बेहतर बनाता है, चीज़ें आसानियाँ पैदा करता है, चीज़ें सेहत अच्छी रहती है, सोच में पॉजिटिविटी आती है, पावर आती है सोच के अंदर आपकी। तो एसेंडेंट बहुत मजबूत है। इसी तरह ही दूसरा घर जो है उसका लॉर्ड जो है वो पड़ा हुआ है 11वें घर में। ये क्या होता है? धनवेश योग होता है, यानी धन का योग होता है। अचानक कहीं से पैसे मिल जाना, ऐसी जगह से पैसे मिलना जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता, ये धन का योग होता है। तो ये 11वें घर में पड़ा हुआ है जो दूसरे घर का लॉर्ड है। तो दूसरा घर जो लोग करेंसी का, जो लोग पैसे का, जो लोग करेंसी पैसे वगैरह के लेन देन का जो लोग काम करते हैं, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, उनके लिए सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है। जौज़ा वाले, जेमिनी वाले लोग वैसे भी ऐसा ही काम करते हैं, हिसाब किताब, करेंसी, बैंकर, अकाउंट वगैरह का ऐसा काम करते हैं। तो इनकी सोच में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और बहुत ज़्यादा आप सोच में बेहतरी आएगी आपकी। तो आप इंशाअल्लाह ताला, आपका दूसरा घर बड़ा ताकतवर है, बड़ी मौजें इंशाअल्लाह, पैसे आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं होना, आपने बस कोशिश जारी रखनी है, कोशिश जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बहुत अच्छे हैं। इसी तरह तीसरा घर जो है वो भी ठीक है, वो कोई ऐसा, लेकिन उसमें यह है कि थोड़ा मुलाजमीन से, बाकी बहन भाई रिश्तेदार तो खैर क्या नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन मुलाजमीन जिसको आप जानते नहीं, अननोन होता है, जब तीसरा घर थोड़ा कमज़ोर होता है तो फ़ौरन उससे जो है ना आपको मोहतात हो जाना चाहिए। तो इसी तरह ही आपका जो चौथा घर है, चौथा घर जो है वो विर्गो का है, तो उसमें उसकी भी नज़र है चौथे घर पे 7, 8, 9, 9वीं नज़र 4 सितारों की, अतारत, जुपिटर, सैटर्न और सन, ये 4 सितारे आपके चौथे घर को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप नया घर बनाने जा रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, कोई नया घर आपको मिल रहा है, कोई नए मामलात, कोई नई गाड़ी, कोई नई सवारी, कोई नई चीज़ें आपके हवाले से आने वाली हैं, क्योंकि चौथा घर पे 4 सितारों की नज़र है। और चौथा घर काहे का होता है? जायदाद का, प्रॉपर्टी का, ज़मीन का, और माँ का, और स्कूल, तालीम, मदरसा। ये भी हो सकता है कि आप कोई मज़ीद तालीम, कोई मज़ीद कोई डिग्री आप हासिल करने में कामयाब हो जाएं, इसी तरह इसमें चौथे घर के हवाले से तो काफ़ी बेहतर है। 5वां घर जो है वो भी काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, 5वां घर बहुत अच्छा है। 5वें का लॉर्ड 5वें का लॉर्ड 7वें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है कि डिग्री के लिए, तालीम के लिए, जो बच्चे डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जो लोग तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। कामयाबी हासिल होगी, मेहनत करें इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चूँकि थोड़ा सा पोजीशन जो है ना, मरीख की एक नहस नज़र है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी मेहनत सख्त करनी पड़ेगी, मतलब आसानी से नहीं आएगा, तो थोड़ी सी सख्त मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह ही 7वां घर जो है वो, उसमें वीनस आ गया है 7वें घर में। 7वां घर बहुत अच्छा है, वीनस आ गया है शादी के हवाले से। लेकिन कोई शराकती अगर कोई एग्रीमेंट, कोई ऐसा कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त नहीं है, थोड़ा सा ठहर के थोड़ा सा करेंगे, यानी अप्रैल के बाद अगर आप कोई ऐसा कोई नया सिस्टम बनाना चाहेंगे तो तब आपको उसमें ज़्यादा कामयाबी होगी। तो इसलिए मैरिज के हवाले से तो मामलात आपके बन सकते हैं, लेकिन दूसरी पोजीशन जो है ना, उसमें जो कोई आप कोई एग्रीमेंट वगैरह या ऐसी कोई करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। इसी तरह ही आपका जो आ गया 9वां घर, वो भी थोड़ा सा वीक हो गया, क्योंकि 9वें का लॉर्ड आ गया है 8वें, तो इसलिए थोड़ा सा वीक है। जो सफ़र वगैरह के लिए, या कोई आप कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, या कोई सेकंड मैरिज के हवाले से कोई मामलात, कोई इस तरह की कोई सूरत हो, इसमें थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा एहतियात करें, तब जाके आप इसमें जो है ना, इसमें कामयाब। अगर आपने बिला देखे भाले कुछ भी कोई फ़ैसला किया तो वो मामलात जो होते हैं वो अच्छे नहीं हो सकते थोड़ा। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़े से मोहतात हो जाएं। इसी तरह 10वां घर वो बहुत ताकतवर है, इसलिए ताकतवर है कि 10वें का लॉर्ड तो 8वें है, लेकिन जुपिटर की पूरी नज़र है 10वें घर पे, तीसरी नज़र है, 1, 2 तीसरी नज़र है जुपिटर की। और जुपिटर की तीसरी और 9वीं नज़र जो होती है ये बड़ी बलवान होती है।
ہر ستاروں کی مختلف نظرات ہوتی ہیں، جیسے جوپیٹر کی تیسری اور نامی بہت بلوان ہوتی ہے، باقی زحل کی جو تیسری اور 10ویں نحس ہوتی ہے، منگل کی چوتھی اور 8ویں نحس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ مختلف سٹار کی مختلف نظرات ہوتی ہیں، اور یہ جو ویدک اسٹرالوجی ہے اس میں نظرات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس میں کہتے ہیں نظرات کو زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بیٹھک کی جو جیسے جوپیٹر اگر پیدائشی ذائچے میں 10ویں گھر بیٹھا ہے تو برباد کرتا ہے، اگر ٹرانزٹ میں بیٹھا ہے تو بلوان کرتا ہے، اور اگر پیدائش میں دیکھ رہا ہے تو بلوان کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مختلف ستاروں کے مختلف اینگل ہوتے ہیں، مختلف جو کہ بڑی اس کے لیے بڑی اسٹڈی چاہیے ہوتی ہے۔ میرے 50 سال لگ گئے مجھے یہ حاصل کرنے میں، میرے باپ نے اس پہ 70 سال ریسرچ کی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس پہ بڑی ہماری ریسرچ ہے بڑی، اور ظاہر ہے جتنا آپ کام کرو گے، کوئی کتابوں سے تو چیزیں حاصل نہیں ہوتی نا، یا لیپ ٹاپ سے حاصل نہیں ہوتی۔ لیپ ٹاپ تو اب ذائچہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ایک 10 سال کے بچے کو دیں، ہمارے چھوٹے بچے وہ بھی ذائچہ بنا لیتے ہیں۔ اب اس کو ذائچے کو ریڈ کرنا جو ہے نا وہ فنکاری ہے، کیونکہ 12 گھروں کے 3.5 لاکھ اینگل ہیں۔ مجھے تو یہاں کسی کو 500 بھی نہیں یاد لگتے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے فادر کہتے تھے مجھے لاکھ بھی یاد نہیں، شاید مجھے بھی اتنے یاد نہ، لیکن ایک بڑا ڈیپلی یہ ایک علم ہے، اس پہ بڑی اسٹڈی کی ضرورت ہے، بڑی ورکنگ کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، اور 11واں گھر بھی طاقتور ہے ماشاءاللہ سے۔ 11واں گھر بہت طاقتور ہے، منگل 11ویں کا مالک ہو کر 11ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت طاقتور ہے منگل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو آپ کا جو لکی نمبر ہے ان کا 432 ہے، اور ان کا صدقہ دینا ہے انہوں نے 3-4 چیزوں کا، ہری چیز کا، پیلی چیز کا، کالی چیز کا، لال چیز کا۔ ہری چیز کا بدھ کو، پیلی چیز کا جمعرات کو، اور ہفتے کو کالی چیز کا، اور اتوار کو لال چیز کا۔ سرطان یعنی کینسر، تو کینسر والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ایک تو سب سے اہم بات کینسر والوں کے لیے ان کا ایک راج یوگ بنا ہوا ہے، منگل مریخ ستارہ 10ویں گھر کا کارک گرہ، یعنی ایکچول جو اس کا مالک ہے یہ منگل مریخ 10ویں گھر کا کارک گرہ، یعنی کاروباری جو لوگ کاروبار، جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، اگر منگل ان کا 10ویں گھر میں ہے تب ان کی پوزیشن جو ہے نا مجھے بڑی مضبوط لگتی ہے، بہت طاقتور لگتی ہے۔ تو اس میں منگل 10ویں گھر پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ برج سرطان والوں کی پوزیشن جو ہے نا میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں، آگے جا کے بہت طاقتور دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح ان کا اسینڈنٹ کا لارڈ بھی ان کا 10ویں گھر میں ہے، تو اسینڈنٹ بڑا طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے اسینڈنٹ۔ 10ویں گھر سے زیادہ کوئی برج، یا تو اسینڈنٹ طاقتور ہے یا 10واں گھر طاقتور ہے۔ یہ سب سے طاقتور ذائچے کے 2 گھر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ باہر سے کوئی کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے سسٹم بہت اچھا بنا ہوا ہے، چونکہ وہ 7ویں گھر پڑا ہوا ہے، تو وہ کاروبار کریں، معاملات کریں تو بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے، تیسرا گھر سنبلا کا ہے، تو وہ بھی اچھا ہے، تیسرا گھر بہتر ہے، خرابی نہیں ہے تیسرے گھر کی، تیسرا گھر بھی بہتر ہے۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی ان کا جو ہے نا تھوڑا سا ویک ہو گیا، چونکہ چوتھے کا لارڈ وینس جو ہے وہ 6ٹھے گھر پڑ گیا، تو تھوڑا سا ویک ہو گیا، تو جائیداد، پراپرٹی، گاڑی وغیرہ اس کو چینج کرنا، اس کو معاملات کو کرنا یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا چوتھے گھر کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط رہیں، اور معاملات کو ذرا دیکھ بھال کے طے کریں۔ والدہ کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ منگل کی مریخ کی نظر بھی ہے چوتھے گھر پہ، ایک نحس نظر بھی ہے۔ بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، چونکہ منگل کی 8ویں نظر بھی ہے اور کیتو بھی پڑا ہوا ہے۔ تو ان تمام حوالوں سے جو ہے وہ صورتحال جو ہے چوتھا گھر جو ہے اس میں تھوڑے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو یا تو وائٹ چیز کا صدقہ کریں یہ جمعے کے دن، اور لال چیز کا صدقہ کریں منگل کے دن، تو یہ دونوں صدقے کریں گے تب یہ مطلب ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صدقہ جو ہے وہ نقصان سے بچاتا ہے۔ صدقہ دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی نے صدقہ دیا تو ارب پتی ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صدقہ جو ہے مصیبتوں سے آپ کو بچاتا ہے، مشکلات سے آپ کو بچاتا ہے صدقہ۔ تو صدقے کے دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا 5واں گھر جو ہے
وہ ویسے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے 5واں گھر اس میں کیتو پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا لارڈ جو ہے وہ 10ویں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ڈگری کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ تعلیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ کہیں باہر بیرون ملک ڈگری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، اس میں ان کو کامیابی ہے۔ اور اولاد کے حوالے سے بھی تھوڑا سا منگل کی نظر ہے، تو ذرا لال صدقہ تھوڑا سا اپنے بچوں کے حوالے سے کرتے رہیں۔ تو جو لوگ بچوں کی پلان کر رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی ہے۔ تو ان کا سب سے تکڑا جو گھر ہے وہ 7واں گھر ہے۔ سورج، زحل، عطارد اور مرکری، یہ 4 ستاروں کا اجتماع جو ہے یہ ایک تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں بہت لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں، کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ 4 ستاروں کا اجتماع برج جدی میں ہو رہا ہے، اور جدی جو ہے یہ کیپریکون جو ہے یہ دنیا میں سعادتیں دیتا ہے، یہ دنیا میں قربانیاں دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی فناس بڑھے گی، آپ کے معاملات بڑھیں گے، آپ کا اناج بڑھے گا، آپ کو بارشیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی اللہ کی۔ تو یہ جو اگر خراب ہوتا ہے، جب اجتماع خراب ہوتا ہے تو وہ نحس گھروں میں خراب ہوتا ہے، اسے قران النحسین کہتے ہیں۔ تو یہ جدی میں جو ہے یہ تو بہت اچھا ہے، چونکہ اس میں اجتماع، اس میں صرف ایک زحل نحس اکبر ہے، باقی تو 7 ستارے جیسے قمر ہے، زورا ہے، عطارد ہے، یہ سارے، مشتری ہے، یہ سارے بہترین ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بالکل گھبرانا نہیں ہے، ان کی کسی کی ڈراوے میں نہیں آنا، کوئی ایسا طوفان، کوئی ایسی مشکل نہیں آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ برج جدی جو ہے وہ بہت بڑا برج ہے، بہت طاقتور برج ہے، اور یہ اجتماع جو ہے جدی میں آنا، دنیا میں ایک نیا ایک سسٹم چینج ہو رہا ہے، ایک نئے معاملات بننے جا رہے ہیں جو کہ بہت یعنی دنیا ایک ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے یہ 1962 میں 62 میں بھی آیا تھا، جب بھی ایک نیا سناریو چینج ہوا تھا، تو اسی طرح اب بھی ایک نیا سناریو چینج ہوگا جو کہ دنیا کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ 62 سے پہلے لوگ کیا تھے، اب دیکھیے 62 کے بعد دنیا نے کتنی ترقی کی ہے، چائنا کس طرح ابھر کے سامنے آیا، موبائل آئے، گاڑیاں آئیں، سواریاں آئیں۔ تو اس سے پہلے کیا تھا، 62 سے پہلے کیا تھا، کھانے، خوراکیں۔ میں بڑی ایک مزے کی بات کرنے لگا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو مرغی کب پکتی تھی، یا ہم بیمار ہوں یا مرغی بیمار ہو، تب مرغی پکتی تھی۔ اب تو مرغی جو ہے وہ لوگ سبزی مہنگی ہو گئی، مرغی سستی ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اب ایک ہم نئے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، ایک بڑے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہتر ہوتی ہیں۔ جیسے 62 سے پہلے کچھ نہیں تھا، اب 62 کے بعد دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے۔ اب جو نیا یہ سسٹم ہے، اس کے بعد ہم اور 10 سیڑھی اوپر چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ معاملات گھبرانا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ جس نے بھی برا کیا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ جیسے گرو نانک کا شعر ہے نا، گرو نانک صاحب کا شعر ہے بابا جی کا، کہ پیڑے کمی نانکا تے جد قد بندہ ہو۔ جس نے برا کیا اس کو سزا ضرور ملے گی، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اب بہت اچھا اجتماع ہے یہ، تو جو برج جدی میں آ رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے کینسر والوں کی۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، چونکہ جوپیٹر کی نظر ہے 9ویں گھر پہ، جو کہ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی ایک راج یوگ بن رہا ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں، جو گورنمنٹ میں اعلیٰ عہدے پہ ہیں، جو فوج میں ہیں، جو پولیس میں ہیں، جو بڑی بڑی مضبوط پوسٹوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت اچھی خوشخبری ہیں ان کے لیے، ان کے معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ تو ان کا کینسر والوں کا 10واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ 11واں گھر بھی طاقتور ہے، 11ویں کا لارڈ جو ہے وہ چھٹے پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی مضبوط ہے، کیونکہ اس کی نظر 10ویں گھر پہ ہے، تو بہت مضبوط ہے 11واں گھر۔ تو ان کا لکی نمبر 543 ہے، اور 1 بھی یہ یوز کر سکتے ہیں۔ ان کو صدقہ دینا سفید چیز کا، اسد یعنی لیو۔ تو لیو والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا اسینڈنٹ ان کا تھوڑا سا مجھے ویک لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی 2 ستارے ان کے لگن کو دیکھتے ہیں، قمر دیکھتا ہے لگن کو اور مارس دیکھتا ہے لگن کو۔ تو وہ پوزیشن مطلب ہے کہ اگر ٹوٹل مطلب ہے کہ لاس ہو تو ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو سپورٹ ہے 2 ستاروں کی۔
تو ماشاءاللہ سے اسینڈنٹ کافی بہتر ہے. اور مارس کی جب نظر کسی بھی لگن پہ پڑتی ہے تو انرجی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے مریخ. اور قمر جب اس کی کسی کی نظر پڑتی ہے تو پوزیٹیوٹی دیتا ہے، سوچ میں بہت اچھی، کیونکہ یہ ماں کا رول ہے نا، قمر کا رول ماں کا رول ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کو اسینڈنٹ کو مل رہی ہیں، تو پوزیٹیوٹی بھی آ رہی ہے اور انرجی بھی آ رہی ہے. تو گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. لیو والوں کی پوزیشن بہتر ہے. لیکن خانہ مال دوسرا گھر وہ اور زیادہ طاقتور ہے، یعنی 1 2 3 4 ستاروں کی نظر خانہ مال کے اوپر ہے، دولت کے گھر پہ ہے. تو جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، جو نامی بانڈ کا کام کرتے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، جو لوگ فورن ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ کاروباری جو لوگ ہیں ان کے لیے پوزیشن بہت اچھی ہے. تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی ملے گی اور بہت سارا اماؤنٹ ملے گا، بہت سارا پروفٹ ملے گا، ہینڈسم پروفٹ ملے گا ان کو، کیونکہ 5 ستارے ان کے خانہ مال پہ دیکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی پوزیشن ہے. تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، کوئی ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. لیکن چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. چوتھا گھر، چوتھے کا لارڈ ناواں گھر یعنی نصیب کا اور مضبوط کریکٹر کا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناواں گھر سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے اور ناواں گھر کنسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے. اگر کچھ لوگ کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں، جب آپ کا ناواں گھر بہتر ہو، اس میں 7 گھڑی میں، اس گھڑی میں اگر آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں تب آپ کو بہت ساری اس میں کامیابی ملتی ہیں. تو ناواں گھر بڑا مضبوط، چوتھا گھر بڑا مضبوط ہے. کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی گاڑی، کوئی مطلب ہے کہ کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی ایسا کوئی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو 100% کامیابی، آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وینس پڑا ہوا ہے 5ویں گھر میں ویسے تو، لیکن بہتر ہے 5واں گھر. 5ویں گھر کے حوالے سے جو لوگ بیرون ملک پڑھنے کے لیے جو لوگ ابھی جانا چاہ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ابھی اوائڈ کرنا چاہیے، چونکہ اپریل میں جانا چاہیے، چونکہ جب یہاں سے جوپیٹر اٹھ کے 6 اپریل کو برج دلو میں آ جائے گا، ان کے 7ویں گھر میں آ جائے گا، تب ان کی پوزیشن بہت اچھی بن جائے گی. پھر ان کو جو ہے نا تعلیم کے حوالے سے، بیرون ملک کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اگر اس ٹائم پہ یہ کوئی ایسا پلان کریں گے تو بیٹے کا سکھ ہوگا اور بہت خوش نصیب بچہ پیدا ہوگا اس پوزیشن کے اندر. اور کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوئی ایگزام، کوئی ایسا کوئی آپ کوئی دینا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی تھوڑی سی ابھی آپ کو کم از کم اپریل سے اس کو جو ہے نا آپ اس میں آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی. اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے، جو میرج کے حوالے سے 7واں گھر ہے، اس میں بھی ابھی تھوڑا سا ان کو ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ 7ویں کا مالک بھی چھٹے آ گیا. تو لہٰذا جب تک جوپیٹر اٹھ کے 7ویں گھر نہیں آتا تب تک میرج کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. کوئی ایگریمنٹ وغیرہ، کوئی شراکتی کاروبار، کوئی اس طرح کا کام، کوئی بیوی کے ساتھ اگر کوئی آپ کا کوئی اختلاف ہے اور آپ جذباتی ہوئے ہیں، وہ بھی جذباتی ہوئی ہوئی، تو میں یہ کہوں گا کہ صبر کریں. تھوڑا سا جوپیٹر جیسے ہی اٹھ کر اوپر آ جائے گا انشاءاللہ معاملہ شانت ہو جائیں گے. کوئی بھی جذبات میں فیصلہ آپ نے ایسا نہیں کرنا جس سے معاملات، کیونکہ اس وقت صورتحال تھوڑی سی ایسی ہے، غصے میں ہے، تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. ناویں کا مالک ناویں یعنی 9th ہاؤس کا لارڈ منگل ناویں پڑا ہوا ہے. دوسرا مون کے ساتھ ہے، تو یہ بہت اچھا، بہت طاقتور ہے 9واں گھر. جو لوگ زیارتوں کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو لوگ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو لوگ کوئی گھر نیا بنانا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، تو سیکنڈ میرج جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی پہلی شادی خراب ہو گئی تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھی گھڑی ہے. آپ کو یہ قدم اٹھا لینا چاہیے انشاءاللہ، پھر یہ موقع نہیں ملے گا. تو بہت اچھا وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ قدم اٹھائیں گے، یہ جو میں نے آپشن دیے ہیں، ان آپشنوں سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی آپ کو کامیابی ملے گی. اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. 10واں گھر، 10ویں کا لارڈ جو ہے وہ 5ویں پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا ہے. 10واں گھر بہت طاقتور ہے، لیکن تھوڑا سا راہو پڑا ہوا ہے،
تو کوئی ایسا کوئی افسران بالا سے کوئی تھوڑا خاموشی اختیار کریں، کوئی ایسی بات ہے، کوئی جذباتی نہ ہو بالکل بھی، اپنی پوسٹنگ کے لیے اپنی کوئی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، تھوڑا سا بھی صبر کریں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہی معاملات آپ کے بہتر ہوں گے انشاءاللہ پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی، بہت طاقتور ہو جائے گی پوزیشن۔ اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، 11ویں کا لارڈ جو ہے وہ چھٹے پڑا ہوا ہے اور اس کی نظر ہے پوری 11ویں گھر کے اوپر، وینس کی نظر ہے، وینس کی نظر ہے 11ویں گھر کے اوپر۔ تو وینس کی جب نظر ہوتی ہے تو یہ بڑی طاقتور نظرات ہوتی ہے وینس کی، اور یہ بڑی انرجی دیتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے وینس کی نظر۔ تو 11واں گھر بھی آپ کا طاقتور ہے، لیکن 10ویں پہ مجھے تھوڑا سا مطلب ہے کہ تھوڑا سا کمزور ہے، تو لہٰذا محتاط رہیں۔ پھر بھی اسینڈنٹ مضبوط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے جس میں میرج کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے کوئی ایسی جلد بازی نہیں کریں گے۔ ان تمام سسٹم کے لیے آپ کو اپریل تک ویٹ کرنا ہے۔ اپریل کے بعد 6 اپریل کے جیسے جوپیٹر تبدیل ہوتا ہے 6 اپریل کو، انشاءاللہ معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 6 ہے، 6، 5 اور 2 ہے لکی نمبر۔ اور آپ نے جو صدقہ دینا ہے وہ 4 چیزوں کا صدقہ دینا ہے، لال، کالا، پیلا اور گرین۔ لال دینا ہے اتوار کو، کالا دینا ہے ہفتے کو، پیلا دینا ہے جمعرات کو، اور گرین دینا ہے بدھ کے دن۔ سنبلا یعنی ورگو، تو ورگو والوں کی پوزیشن بہت اچھی بن گئی ہے، بہت اچھی بن گئی ہے، کیونکہ 4 ستارے ان کے لگن کو دیکھتے ہیں، اور لگن کا لارڈ 9 میں پڑا ہوا ہے۔ 9 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذہنی صلاحیت، دماغ چلتا ہے، کام کرتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورگو ایک ایسا برج ہے جس میں ستارے عطارد کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹیڈ ہوتا ہے ورگو کے اندر۔ اس کے 2 ستارے عطارد کی 2 راشیاں ہیں، ایک تو ورگو ہے، دوسرا جوزا ہے۔ تو ورگو میں اس کو یعنی سنبلا میں اس کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹیڈ ہوتا ہے یہ ویسے۔ اور جب یہ 9 پڑا ہوا ہے، یعنی 9 برج جدی میں پڑا ہوا ہے، برج زحل اس کا متر ہے، یعنی متر کی راشی میں، دوست کے گھر میں۔ اب جب دوست کے گھر میں کوئی آدمی رہتا ہے یا پڑا ہو تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی زحل، عطارد، مشتری، سن آپ کے لگن کو دیکھتے ہیں، تو آپ میں بڑی انرجی ہے، بڑی طاقت ہے ماشاءاللہ، ذہنی طور پر بڑے مضبوط ہوئے ہیں آپ کو کوئی فیصلے اگر آپ نے کوئی رکے ہوئے تھے وہ فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ معاملات بہت اچھے ہونے والے ہیں انشاءاللہ، بالکل فکر نہیں کرنا، چیزیں بہت زبردست آپ کی بننے والی ہیں۔ اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اور دوسرا ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی طاقتور ہے، وہ میزان کا ہے، لبرا کا ہے، اس کا لارڈ 4تھے گھر میں ہے، تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا دوسرا گھر۔ تو جو لوگ کرنسی کا، پیسے کا، لین دین، اسٹاک کا، وہ جو کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ معاہدوں کا بھی ہوتا ہے، ایگریمنٹ کا بھی ہوتا ہے، مستقبل کے حوالے سے، چونکہ دوسرا گھر مستقبل کا بھی ہوتا ہے، تو مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی آپ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاملات کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے اس میں تھوڑا سا وہ کمزور ہے، تو میں تیسرے گھر کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی تیسرا گھر کمزور ہو تو ملازمین کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ملازمین پہ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ غیر آدمی ہے، جب صورتحال کمزور ہے تو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی بہن بھائی تو آپ کو اگر کچھ تھوڑا بہت پہنچا بھی دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو اسی طرح خاص طور پر اس میں جب تیسرا گھر کمزور ہوتا ہے تو آپ کو اپنے ملازمین پہ بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا گھر بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے چوتھا گھر۔ کوئی جائیداد خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی نئی سواری لینا چاہ رہے ہیں، نئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، چونکہ ورگو والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق ہی انہی چیزوں سے ہوتا ہے، پڑھائی سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے، بینکر ہوتے ہیں یہ لوگ، اور کیونکہ حساب کتاب والے ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ سارا یہ کام ان کا یہی ہوتا ہے، MBA کیے ہوئے ہوتے ہیں، CA کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں ورگو والے جو ہوتے ہیں، چونکہ اس میں شرف ہوتا ہے، عطارد ایگزالٹیڈ ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، اگر کوئی چوتھے گھر کے معاملات کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی نئی سواری خریدنا چاہ رہے ہیں یا سواری چینج کرنا چاہ رہے ہیں،
تو وہ اس کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی، اور وہ جو آپ کی مجھے ایک پرانی خواہش تھی کوئی سواری چینج کرنے کی، اب وہ وقت آ گیا، آپ کو کر لینی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ اسی طرح ہی 5واں گھر جو ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، 4 ستاروں کا اجتماع برج 5واں گھر، چونکہ جدی بنتا ہے ان کا، کیپریکون بنتا ہے، تو 5 ستاروں کا اجتماع ان کا، اور ابھی وینس بھی آ جائے گا ان کا۔ وینس ابھی میرے خیال 22 ڈگری پہ، شاید اگلے ہفتے میں وینس بھی ان کا یہاں آ جائے گا، تو یہ بہت مضبوط ہو جائے گا ان کا 5واں گھر۔ تو جو بچے تعلیم کے حوالے سے بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، کسی کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کوئی امتحان، کوئی بڑا ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں سمجھتا ہوں جو لوگ بچوں کی پلان کر رہے ہیں، جو لوگ لو میرج کے حوالے سے جو لوگ کوئی ایک کوشش کر رہے تھے، اس میں بھی ان کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ 100% کامیابی ملے گی، کیونکہ 5واں گھر جو ہے روحانیت کا بھی ہوتا ہے، محبت کا بھی ہوتا ہے، علم و عقل کا بھی ہوتا ہے، اولاد کا بھی ہوتا ہے، ڈگری کا بھی ہوتا ہے 5واں گھر۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت 5واں گھر سنبلہ والوں کا بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سنبلہ والے جو ورگو والے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں ان کو کھل کے کھیلنا چاہیے 5ویں گھر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کو، بہت ساری کامیابی، وہ پیسے بہت آنے والے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو بہت اچھی تعلیم، بہت اچھی کامیابیاں ان کی میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ سنبلہ والوں کی۔ تو اسی طرح ان کا جو ہے وہ 7واں گھر وہ بہت مضبوط ہے، 7ویں کا لارڈ 5ویں، جب بھی 7ویں کا لارڈ 5ویں ہو تو لو میرج ہوتی ہے، محبت کی شادی ہوتی ہے۔ تو شادی کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے۔ اپریل سے پہلے اگر سنبلہ والے جو لوگ ہیں ان کو اپریل سے پہلے کوشش کر لینی چاہیے، کیونکہ پھر جب سیٹن تبدیل ہو کے جوپیٹر تبدیل ہو کے چھٹے آ جائے گا، تب تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ رکاوٹ میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا 6 اپریل سے پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے، شادی کے لیے منا لینا چاہیے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کسی کے ساتھ شراکت میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی ایگریمنٹ آپ کو اپریل سے پہلے کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہیں اس میں۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ 9واں گھر بھی ماشاءاللہ بہت تکڑا ہے، بہت مضبوط ہے 9واں گھر۔ 9ویں کا لارڈ جو ہے وہ 4تھے پڑا ہوا ہے، یہ بہت مضبوط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ آنے والی ہے، کوئی بیرون ملک سے کوئی ایسے پیسے آنے والے ہیں جس سے آپ گھر بنائیں گے، کوئی بیرون ملک سے کوئی ایسا مال و دولت آپ کو ملنے والا جس سے آپ کی نئی گاڑی آئے گی۔ تو اسی طرح کوئی کنسٹرکشن آپ کر سکتے ہیں، کوئی زیارتوں پہ آپ جا سکتے ہیں، کوئی سیکنڈ میرج کے حوالے سے اگر کوئی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی عطارد کی راشی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ان کی 2 راشی ہیں اس کی، ایک تو جیمنائی اور ایک سنبلہ۔ تو یہ جب اسینڈنٹ مضبوط ہے تو 10واں گھر بھی مضبوط ہے، 10ویں کا لارڈ بھی جو ہے وہ بھی عطارد 9ویں گھر میں ہے۔ تو دونوں گھر ان کے بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ اس میں شرف ہوتا ہے، سنبلہ میں، ورگو میں عطارد کو شرف ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ مرکری اگر طاقتور کسی برج میں ہوتا ہے تو ورگو میں ہوتا ہے، سنبلہ میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اس کو شرف ہوتا ہے۔ تو یہ بہت مضبوط ہے سنبلہ والوں کے لیے، جو صورتحال اب جو سسٹم بن رہا ہے انشاءاللہ آگے بہت مضبوط ہے، کیونکہ جدی میں 7 ستاروں کا اجتماع، یعنی میرا خیال ہے 6-7 ستاروں کا اجتماع جدی میں ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے دنیا کے لیے، ایک بڑا زبردست میسیج ہے، ایک بہت زبردست میسیج ہے دنیا کے لیے۔ اب ہم یہاں سے یہاں اوپر فلائی کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل بہت اچھی، بہت سکون، بہت معاملات بہتر، ایک نئی چیزیں، نئے معاملات انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کا لکی نمبر جو ہے 783 ہے، تو ان کو صدقہ دینا چاہیے، سفید چیز کا صدقہ دینا چاہیے اور لال چیز کا صدقہ دینا چاہیے۔ میزان یعنی لبرا، تو لبرا والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے برج میزان میں زحل، ستارے زحل، سیٹن کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے سیٹن، بہت طاقتور ہوتا ہے برج میزان کے اندر۔ یہ زورا وینس ویسے ہی بڑا طاقتور ستارہ ہے، جس کے ذائچے میں وینس، اس کی دونوں راشی ہیں، یعنی ٹورس اور میزان، دونوں میں 2 ستاروں کو شرف ہوتا ہے، جو کہ کسی برج میں نہیں ہے، کسی راشی میں یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہے۔
صرف زورا کی جو دو راشی ہیں دونوں میں، ایک میں قمر کو شرف ہوتا ہے، دوسرے میں زول کو شرف ہوتا ہے۔ اس میں میزان میں سیٹن جو ہے ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے، سب سے طاقتور اگر سیٹن کہیں ہوتا ہے، ویسے تو نحس اکبر کہا جاتا ہے، لیکن جو سب سے طاقتور ہوتا ہے سیٹن وہ برج میزان میں ہوتا ہے، لبرا میں ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے لبرا والوں کی، بہت زبردست ہے، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، 4 ستاروں کا اجتماع لگن سے چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ ابھی وینس بھی آ جائے گا چوتھے گھر کے اندر تو 5 ستارے ہو جائیں گے، مون آ جائے گا تو 6 ستارے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہے، میزان والے انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہے۔ اور میزان ویسے بھی انصاف کا ستارہ ہے، ترازو ہے نا، انصاف کا ستارہ ہے۔ یہ لوگ جب میزان کوئی طاقتور میزان ہوگا آپ کے گھر میں، کوئی میزان لبرا طاقتور ہوگا تو انصاف کرے گا آپ کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب انصاف والے لوگ آئیں گے تو پھر دنیا میں سب تمام جو بھی ایک صورتحال ہے اس میں پازیٹیوٹی آئے گی، چیزیں بہت اچھی آئیں گی، سوچ بہت اچھی آئے گی، انصاف ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو میزان بہت طاقتور ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے میزان والوں کا وہ بھی اچھا ہے، اس کا لارڈ بھی چوتھے گھر پڑا ہوا ہے، وینس ہے، وہ بہترین ہے۔ تو لیکن چوتھا گھر جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، 4 ستاروں کا اجتماع، 5واں بھی آ رہا ہے، چوتھے گھر میں 4 ستاروں کا اجتماع، یہ اور برج جدی میں میزان کا جدی جو ہے نا، یہ جدی اور میزان یعنی جدی زحل کا اپنا گھر، میزان میں زحل کو شرف، تو یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے زحل کا، جدی اور میزان کا جو ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی کوئی نئی جائیداد، نئی پراپرٹی، نیا بنگلہ، نیا گھر، بلکہ گھروں کی اور گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میزان والوں کے لیے بڑی اچھی خبریں آگے جا کے، اور یہ پوزیشن یہ کم نہیں ہے۔ سیٹن تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی تقریباً 2023 کی پہلی سمائی تک رہے گا سیٹن یہاں پہ برج جدی میں۔ تو یہ بہت اچھا میزان والوں کی پوزیشن ہے۔ اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے، جو اولاد کے حوالے سے، جو تعلیمی قابلیت کے حوالے سے، جو ڈگری کے حوالے سے، وہ بھی بہت طاقتور ہے۔ 5ویں کا لارڈ چوتھے پڑا ہوا ہے، تو بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے ماشاءاللہ سے 5واں گھر ان کا۔ تو جو بچے پڑھائی کے لیے، جو تعلیم کے لیے کوئی بیرون ملک کسی کالج یونیورسٹی میں کوئی تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے انشاءاللہ تعالی، بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ تھوڑا سا منگل یوگ بنا رہا ہے، چونکہ ستارہ مریخ لگن سے 7ویں گھر پڑا ہوا ہے تو منگل یوگ بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا میزان والے جو لوگ ہیں، جو لبرا والے لوگ ہیں، ان کو شادی کے لیے میچ کروانا چاہیے، میچ کر کے شادی کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی ملے گی۔ میچ کر کے شادی کریں، اور جو کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شراکتی کاروبار میں، کوئی شراکت میں کوئی بزنس، کوئی گاڑیوں کا، کوئی لوہے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی جائیداد پراپرٹی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت بڑی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح جو 9واں گھر ہے وہ بھی طاقتور ہے، 9واں گھر بھی طاقتور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو 9ویں گھر کے حوالے سے جو مذہبیت کا ہوتا ہے، جو سیکنڈ میرج کا ہوتا ہے، جو کنسٹرکشن کا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا 9ویں گھر کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں۔ تو 9واں گھر بھی بڑا طاقتور ہے۔ تو ان معاملات میں اگر کہیں آپ پھنسے ہوئے تھے پچھلے دنوں تو انشاءاللہ اب آپ کو اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اسی طرح ہی آپ کا آ گیا 10واں گھر، 10ویں گھر کے سامنے 4 ستاروں کا اجتماع، اب 5واں بھی آنے والا ہے، 5 ستاروں کا اجتماع 10ویں گھر میں ہونا بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت زبردست پوزیشن ہے، یعنی راج یوگ بنا رہا ہے۔ یہ 10ویں کا مالک ستارہ قمر جو ہے وہ ایک راج یوگ بنا رہا ہے۔ جب مون بھی اس میں برج جدی میں آ جائے گا تب میزان والوں کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، یعنی ایک قسم کا بہت بڑا راج یوگ بن جائے گا میزان کا۔ تو میزان والوں کے لیے 10واں گھر بھی مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور 11واں گھر جو جس کا لارڈ سورج ہے تو وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ 11واں گھر ماشاءاللہ سے کافی فائدے، مفادات، انعامی بانڈ، انعامی اسکیم، کوئی اس طرح کا کوئی پیسے کے لین دین کا اگر کوئی سلسلہ آپ کا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حل ہونے والا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 7 3 ہے،
اور جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ کالی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اجتماع جو ہے، جو 5 سے 6 ستاروں کا اجتماع ہے، یہ دنیا میں ایک بہت بڑا ایک خوبصورت چینج لانے والا ہے۔ خوش ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ ڈرا رہے ہیں نا کہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو کوئی ایسا کوئی طوفان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ ایک نئے سٹیپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے، بالکل زبردست۔ اسکارپیو یعنی عقرب، تو عقرب والوں کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہے۔ ایک تو اس کا لارڈ جو ہے وہ چھٹے پڑ گیا ہے، تو جب چھٹے گھر میں کسی بھی کو، خاص طور پر ستارہ مریخ جب چھٹے گھر میں ہوتا ہے تو مینٹیننس کر رہا ہوتا ہے، چیزیں بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ جو پچھلے دنوں جو بھی آپ کی جو پرابلم تھی، جو چیزیں خراب ہوئی تھی، اب وہ اس کو دھونے جا رہا ہے، صاف کرنے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے اس میں۔ جب بھی یہ مریخ یہاں بیٹھا ہے تو یہ آپ کی مینٹیننس ہوگا، آپ کے معاملات بہتر کرے گا، آپ کی صحت میں بہتری لائے گا، آپ کے ذہن میں جو دباؤ تھا، جو پریشر آ گیا تھا، وہ بہت اس کو اچھے طریقے سے صفائی کرے گا۔ لیکن پھر بھی اس میں خرچ اخراجات میں تھوڑی سی بلندی آ سکتی ہے، تھوڑے سے پیسے زیادہ خرچے ہو سکتے ہیں، لیکن مینٹیننس ہو رہی ہے، تو گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں۔ ان کا جو دوسرا گھر ہے اس میں وینس پڑا ہوا ہے دوسرے گھر کے اندر، تو وہ بھی تقریباً بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا گھر جو ہے وہاں 4 ستاروں کا اجتماع، تو سفر ٹریول وغیرہ آپ کو ڈومیسٹک سفر بہت رہیں گے، ڈومیسٹک ٹریول بہت رہیں گے، آنا جانا بہت رہے گا، چونکہ نامے کو بھی دیکھتا ہے تو انٹرنیشنل سفر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی زیارتوں پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ کہیں عمرے پہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی سیکنڈ میرج کے حوالے سے کوئی ایسا سسٹم اگر کوئی بننا چاہ رہے ہیں، کوئی کنسٹرکشن، کوئی نیا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو تیسرا گھر جو ہے ان کا وہ بہت مضبوط ہے، 4 ستاروں کا اجتماع تیسرے گھر میں ہونا یہ بہت اچھا ہے۔ چوتھا گھر جو ہے اس کا لارڈ جو ہے وہ بھی تیسرے گھر پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھا گھر تھوڑا سا کمزور ہے، تو لہٰذا آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے کوئی گاڑی سواری وغیرہ اگر کوئی ایسا کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو ابھی وقت نہیں ہے، تھوڑا ٹھہراؤ کریں، تھوڑے معاملات کو رکیں، چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے وقت جب یہ دلو میں آئے گا نا، جب اپریل کے بعد جوپیٹر چینج ہو کر آپ کے چوتھے گھر میں آئے گا، تب پوزیشن کو بہت اچھا بنائے گا، اور آہستہ آہستہ سارے ستارے جو ہیں جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے اسکارپین بہتر ہوتے جائیں گے، لیکن فی الحال تھوڑا سا اسکارپین کے لیے معاملہ زیادہ بہتر نہیں ہے، تو تھوڑا سا آپ کو ٹھہر کے صبر کر کے تھوڑا سا اگر آپ چلتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہی جو ہے ان کا 5واں گھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جوپیٹر تیسرے پڑا ہوا ہے تو اس کی تیسری نظر 5ویں گھر پہ ہے۔ جوپیٹر کی سب سے اچھی سعد نظر جو ہوتی ہے نا وہ تیسری نظر ہوتی ہے، تیسری نظر 5ویں گھر پہ ہے، تو جو کہ ایک بہت اچھی نظر ہے، بہت خوبصورت نظر ہے۔ تو اولاد کے حوالے سے جو تعلیمی قابلیت، جو لوگ بچے امتحان دے رہے ہیں، جو ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے۔ تھوڑا ہارڈلی ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، اور بہت بڑی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بالکل آپ نے محنت سے، ہمت سے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور معاملات کافی میں اچھے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ان کا جو ہے وہ 7واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، 7ویں کا لارڈ دوسرے پڑا ہوا ہے، اور میرج کے حوالے سے بھی اس کے 7ویں گھر کو 5 ستاروں کی نظر ہے، جوپیٹر، سیٹن، سن، مرکری اور وینس بھی ابھی آ جائے گا، تو 5 ستاروں کی نظر 7ویں گھر پہ ہے، تو 7واں گھر ان کا بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کا لک نہیں چل رہا تو آپ کسی کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ کر لیں، کوئی ایسا شراکتی کاروبار میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں، وہ بہت اچھا ہے، اس میں بڑی کامیابی ہے آپ کو، اس کے معاملات بہت اچھے بن جائیں گے آپ کے، اور وہ جب وہ ایگریمنٹ کریں گے وہ بڑا لمبا چلے گا، اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح 7واں گھر جو ہے نا آپ کا وہ مجھے بہت مضبوط نظر آ رہا ہے، میرج کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات ان کے مجھے اچھے نظر آ رہے ہیں 7ویں گھر کے حوالے سے۔ تو اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، 9ویں کا لارڈ جو ہے وہ 8ویں پڑا ہوا ہے، تو تھوڑا سا ویک ہے، ابھی کوئی 9ویں گھر کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ کریں، تھوڑا سا رک جائیں، جیسے رک کے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا۔ اسکارپین جو ہوتی ہے نا ان کے پاس ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ کہ ان کا جو 9واں اور 10واں یہ جو 2 گھر ہیں، ایک تو مون کا ہے، دوسرا سن کا ہے،
تو یہ بڑا بڑا مضبوط اینگل ہے یہ ان کا، یہ اور کسی برج میں نہیں ہے یہ اینگل، کیونکہ ہمارے جو نظام شمسی ہے جو بھی ہے اس میں یہ 2 ستارے سب سے اہم رول ہے ان کا، یعنی سن باپ ہے اور مون ماں ہے، یعنی سب سے اہم جو گھر ہیں ذائچے کے جو ہیں جو طاقتور ہیں وہ ویسے تو 9واں 10واں ہے، اور 9ویں 10ویں میں ان کا ایک تو مون کا ہے اور دوسرا سن کا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اسکارپین والوں کے لیے۔ تو 9واں گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ 10واں گھر پہ منگل اور قمر دیکھتے ہیں 10ویں گھر کو، وہاں سے وینس دیکھتا ہے 10ویں گھر کو، تو 10واں گھر بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی سنبھل کے احتیاط سے اسکارپین والوں کے لیے میں کہوں گا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے فیصلہ کرنا ہے، اور زیادہ جذباتی نہیں ہونا، جو بھی معاملات آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گے۔ اور اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، 4 ستاروں کی نظر پورا اینگل ہے 4 ستاروں کی، 180 ڈگری سے ناظر ہے 11ویں گھر کو، تو 11واں گھر بہت مضبوط، بہت طاقتور بنا ہوا، بہت معاملات، کوئی انعامی بانڈ، کوئی انعامی اسکیم، کوئی لاٹری وغیرہ، کوئی ایسی کوئی صورتحال آپ کی جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور آپ کا لکی نمبر جو ہے 954 ہے لکی نمبر آپ کا، اور آپ نے صدقہ لال چیز کا دینا۔ سیجیٹیریس قوس، تو قوس والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، ستارہ زورا لگن میں، وینس جب بھی لگن میں ہوتا ہے تو بہت اچھی خوشخبری ہوتی ہے۔ وینس کا لگن میں ہونا، آپ جو سوچیں گے وہ پورا ہوگا، یعنی وینس کا یہ فارمولہ ہے کہ جب آپ کے اسینڈنٹ میں وینس ہے تو انسان جو سوچتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، معاملات بہتر ہوتے ہیں، پوزیٹیویٹی آتی ہے، نیگیٹیویٹی نہیں رہتی، معاملات بہت اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں بہت اچھی شروع ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے اس میں بھی 4 ستاروں کا اجتماع جو کہ 10ویں گھر کو بھی دیکھتا ہے، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یعنی جو لوگ کرنسی کا، پیسے کا لین دین، جو مستقبل کے حوالے سے جو لوگ پلان کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کر لینا چاہیے، ان کا بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھی چیزیں ان کی بننے جا رہی ہیں، چیزیں بہت مضبوط بننے جا رہی ہیں، ان کے معاملات میں بہت اچھے بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تیسرا گھر وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور چوتھا گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس پہ مشتری کی پوری نظر ہے چوتھے گھر پہ، تیسری نظر جوپیٹر کی چوتھے گھر پہ ہونا یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے، بہت اچھی خوشخبری ہوتی ہے جوپیٹر کی نظر چوتھے گھر پہ۔ تو چوتھا گھر جو کہ آپ کی جائیداد ہے، پراپرٹی، اگر کوئی آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، سواری چینج کرنا چاہتے ہیں، سواری خریدنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا وقت ہے۔ آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے آپ کے لیے بہت ساری اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور جب ایک صورتحال بنی ہوئی ہوتی ہے نا تو بس آپ کی کوشش ہوتی ہے، آپ نے ایک بٹن ہی دبانا ہے، کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اور جب کوئی اٹکا ہوا ہوتا ہے چیز تو آپ جتنی چاہے کوشش کر لیں وہ معاملات بہتر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح چوتھا گھر کے لیے آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور 5واں گھر جو ہے وہ بھی معاملات کافی اچھے ہیں، اولاد کے حوالے سے، ڈگری کے حوالے سے، جو لوگ کمپٹیشن کا امتحان دے رہے ہیں، جو لوگ CSS کا امتحان دے رہے ہیں، جو لوگ بہت ہارڈلی، جو کوئی فوج کا، پولیس کا، کوئی بڑے CS کا کوئی امتحان دینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ منگل جب بھی چوتھے گھر، مریخ کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو چوڑا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے منصوبات کو۔ تو 5ویں گھر کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی صلاحیت کو دگنا چگنا کر دے گا، تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے 5واں گھر آپ کا۔ تو آپ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی کوششیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں کہ اولاد کے حوالے سے پلان کریں تو بیٹے کا سکھ ہوگا، اور اگر آپ کسی بچے باہر پڑھنا جا رہے ہیں، جو کوئی بچے کو ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی بچے دیگر معاملات کے حوالے سے کچھ تعلیمی حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بہت بڑی کامیابی ہے ان کو۔ اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے 7واں گھر۔ 7ویں کے حوالے سے ایک تو اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہے 7ویں گھر میں کہ اس وقت آپ کے ذائچے میں منگل یوگ نہیں بن رہا اور وینس لگن میں آیا ہوا ہے،
جب وینس لگن میں ہو تو شادی کے حوالے سے اس سے بہتر صورتحال کوئی نہیں ہوتی۔ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے معاملات، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو حل کریں، کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح نامہ گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، 2 ستاروں کی نظر ہے نامے گھر پہ، بیرون ملک سفر کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو بڑی کامیابی ہے۔ اور 10واں گھر جو ہے اس پہ تو 4 ستارے، 4 ستاروں کی پورا 180 ڈگری سے 4 ستارے اس کو دیکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے 10واں گھر بھی بہت مضبوط ہے، تعلیمی قابلیت کے حوالے سے، ڈگری کے حوالے سے، کوئی ملازمت کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کوئی سرکاری ملازمت کے حوالے سے، اگر کوئی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جاب کی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت اچھا وقت ہے آپ کو، اور کرنا چاہیے، اس میں سرکار میں ملازمت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ویسے بھی مشتری کی راشی ہے، برج قوس جو ہوتا ہے جوپیٹر کی راشی ہے، یہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے معاملات بہت 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 تکڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک میں تو خرابی کہوں گا، وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو فیصلہ کر لیا بس وہی بہتر ہے، لیکن مشورہ، میں سمجھتا ہوں کہ مشورہ کرنا جو ہے نا یہ سب سے بڑی عقل مندی کی دلیل ہے۔ آپ کا معاملہ مشورے سے 95% درست ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ تو حرف آخر نہیں ہیں، حرف آخر تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دوسرے سے تیسرے سے آپ اگر مشورہ کر کے کام کرتے ہیں، اس مشورے پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو کامیابی ہے وہ آپ کی۔ ممکن ہے آپ کا وقت اچھا نہ چل رہا ہو، آپ میں فیصلہ کرنے کی وہ صورتحال نہ ہو، تو آپ جو ہے اس کے لیے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ مشورے سے کرتے ہیں۔ تو 10واں گھر جو ہے ان کا بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 1، 9 اور 5 ہے، اور ان کو صدقہ دینا چاہیے، لال چیز کا صدقہ دینا چاہیے ان کو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر رہیں گے۔ جی کیپریکون یعنی جدی، تو جدی والوں کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہوئی ہے، 1، 2، 3، 4 ستارے لگن میں، اور زورہ بھی لگن میں آنے کو ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جدی والے اس سال 2021 کا جو ونر ہے وہ کیپریکون ہے، اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، جدی والوں کی صورتحال بہت طاقتور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لیڈ کرے گا جدی اس سال کے اندر 2021 میں، جو نیا سسٹم بن رہا ہے، جو نئی صورتحال بن رہی ہے اس میں جدی والوں کی پوزیشن، کیونکہ جدی سے ہی صورتحال اٹھتی ہے۔ پہلے ایک دفعہ 1962 میں، میں نے پہلے بھی بتایا، 1962 میں جب یہ کران برج جدی میں آیا تھا، تب سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی دنیا کے اندر، گاڑیاں آئیں، سواریاں آئیں، کمپیوٹر آئے، موبائل آیا، یہ آیا وہ آیا، 62 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، لیکن جیسے اب جو نیا جو ایک سسٹم، جب اب دوبارہ یہ جدی میں دوبارہ داخل ہو رہا ہے تو ایک نئے سسٹم کی طرف جا رہا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے۔ جو لوگ ڈرا رہے ہیں کہ یوں ہو جائے گا 6 ستارے فلانا، یہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ترقی ہوگی، معاملات بہتر ہوں گے، تو جدی از دا ونر، وہ ونر ہے اس سال کا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھی پوزیشن ہوگی، کیونکہ جدی جو ہے وہ امن شانتی کا برج ہے، لوگوں کی مدد کا برج ہے، قربانی کا بکرا ہے، تو یہ دنیا میں بہت زیادہ بہتر صورتحال لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو جدی والے لوگ ہیں وہ ویسے ان کے اندر جذبہ قربانی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے جدی کا، بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح دوسرا گھر وہ بھی بہت طاقتور ہے جدی کا، وہ بھی لگن میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی خانہ مال جو ہے، دولت کی بہت اچھی پیشکش، بہت اچھی دولت کی آپ کو کہیں سے پیشکش ہوگی، کہیں سے مال آئے گا، کہیں سے پیسے آئیں گے، کہیں سے اسٹاک ایکسچینج سے کہیں سے آپ کو بہت بڑا ہینڈسم کوئی پروفٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہت اچھی پوزیشن ہے، اسینڈنٹ بھی طاقتور ہے، خانہ مال بھی طاقتور ہے، صرف یہ وینس کی چینج ہونے کی دیر ہے، جو کہ ایک ہفتے کے اندر نیکسٹ ویک میں وینس بھی چینج ہو کر جدی میں آ جائے گا، تب ایک بہت بڑی پوزیشن بن جائے گی۔ تو جدی والوں کو تیاری کرنی چاہیے، نئے کام کی، نئے معاملات، نئی چیزیں، نیا صورتحال کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہت ساری چیزیں آپ کے فیور میں آنے والی ہیں۔ تو اسی طرح دوسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، وہ بھی بہت مضبوط ہے، نئی پلاننگیں ہوں گی، نئے ایگریمنٹ ہوں گے، نئے مستقبل کے معاہدے ہوں گے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نئی بنیں گی۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، کیونکہ اب جوپیٹر کی نظر ہے تیسرے گھر پہ، وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے جدی کا، منگل اور قمر
चौथे घर में जद्दी के पड़े हुए हैं, जो कि एक राजयोग बना रहे हैं। एक नई सवारी, नई गाड़ी, नई बिल्डिंग, नया घर, नया फ्लैट, हर चीज़ मतलब है कि बहुत अच्छी, बहुत ताकतवर होकर इंशाअल्लाह ताला जद्दी की सूरत हाल में बनी हुई है। पाँचवां घर जो है वो भी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि उसका लॉर्ड जो है वीनस 12 में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये वीनस चेंज होके इसके एसेंडेंट में आ जाएगा, तब पाँचवां घर भी बेहतरीन हो जाएगा। बहुत सारी कामयाबियाँ, बहुत सारे जो आपने जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कंपटीशन के इम्तहान में बैठ रहे हैं, जो बच्चे डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जो लोग औलाद के हवाले से प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चों की खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। पाँचवां घर आपका बहुत मजबूत होने जा रहा है इंशाअल्लाह। बिल्कुल कैप्रिकॉर्न वालों, घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह आपकी पोजीशन में बहुत बहुत मजबूत देखता हूँ। तो इसी तरह इनका सातवां घर जो है वो भी बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। वीनस जैसे ही चेंज होकर लगन में आता है तो इनकी शादी बहुत खूबसूरत, और ऐसी शादी होगी जो कई साल तक याद रखी जाएगी। लोग मिसालें देंगे कि एक ऐसी शादी भी हुई। तो सातवां घर बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है जद्दी का। तो जद्दी की पोजीशन जो है वो मैं कैप्रिकॉर्न की पोजीशन, जो कि 18 जनवरी से 24 जनवरी तक है, इस हफ्ते में बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी, बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे जद्दी के हवाले से। इसी तरह ही जो इनका नावां घर है वो भी बहुत राजयोग बना हुआ है। नावे का मालिक लगन में, ये राजयोग होता है, बहुत बड़ा राजयोग होता है। जिन लोगों की शादियां रुकी हुई हैं, जिन लोगों की दूसरी शादियां रुकी हुई हैं, जिन लोगों के मामलात मजहबी हवाले से, कुछ लोग सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग नहीं जा सक रहे या नहीं गए, प्लान बना रहे थे, अब उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि उसमें वो उनको बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी, मामलात बहुत सारे अच्छे होने जा रहे हैं। क्योंकि ये खुश नसीबी का भी होता है। कई लोगों के घर बनाने के लिए कई लोग बहुत अरसे से प्लान कर रहे होंगे, वो रुके होंगे, वो भी इंशाअल्लाह ताला तैयार है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का भी होता है नावा घर जो होता है। इसी तरह जो 10वां घर है वो तकरीबन अभी थोड़ा सा वीक है इस हफ्ते, चूँकि ये वीनस इनका 12वें घर में पड़ गया। तो जैसे ही वीनस चेंज होता है तो 10वां घर भी मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर तरक्कियाँ, प्रमोशनें, मुलाजमतों में अच्छी सूरत हाल। जो लोगों ने मुलाजमत के लिए अप्लाई किया हुआ उनको कॉल आ सकती है। जो बैरून मुल्क जिन लोगों के मुलाजमत के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको कॉल आ सकती है। तो मामला जद्दी, बुर्ज जद्दी जो है वो बहुत 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 मजबूत है इंशाअल्लाह ताला। और अगला सिस्टम भी जो बन रहा है वो जद्दी के हवाले से बन रहा है। मैंने बहुत पहले जब हम शुरू में हमने ये शुरू किया था तो तब भी हमने ये बताया था कि चाइना जो है, चूँकि मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ बुरूज होते हैं, तो चाइना बुर्ज जद्दी में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है चाइना इंशाअल्लाह ताला। एक दफ़ा 62 में उठा था, अब दोबारा उठेगा तो आप सोचिए 100 गुना और ज़्यादा ताकतवर होकर उठेगा। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है। कैप्रिकॉर्न इज़ द विनर, बहुत ज़बरदस्त है कैप्रिकॉर्न। इनका जो लकी नंबर है वो 2, 1 और 7 है। और इनको सदका जो है वो वाइट चीज़ का देना है, दल्लू यानी एक्वेरियस। तो एक्वेरियस वालों की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी अभी वीक है, क्योंकि उनके सारे सितारे 5 के 5 सितारे ये 12वें घर में। तो एक्वेरियस वालों की मैं सही सूरत हाल जो देखता हूँ, जो सही पोजीशन में उनकी बनती हुई देखता हूँ, वो 6 अप्रैल से देखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जुपिटर उनके एसेंडेंट में आएगा। ये छोटे मोटे सितारे तो अभी भी कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन में टर्न होके इसमें आ जाएंगे, लेकिन जब इनके एक्वेरियस के जुपिटर लगन में आएगा, जो कि 6 अप्रैल को आएगा, तब इनकी पोजीशन बहुत मजबूत है, इनका एसेंडेंट बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो मामलात इनके खाने माल इनका बहुत ताकतवर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वीक है एसेंडेंट, तो अपने थोड़े से बहुत मोहतात से अंदाज से देख के भाल के, थोड़ा सा सूरत हाल को समझ के, अक्लमंदी से, दानाई से, समझदारी से चलना चाहिए। आपने थोड़ा सा भी जज्बाती काम किया तो मामला बेहतर नहीं होगा। आपको खुदा न करे आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको बहुत तहम्मुल मिजाजी से, बहुत सोच के समझ के फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि इनके 4 सितारे इस वक्त भी 12वें घर में पड़े हुए हैं। और अभी वीनस भी जब टर्न होगा तो वो भी 12वें घर में आ जाएगा। तो थोड़ा सा बहुत अक्लमंदी से, दानाई से मामलात को देख भाल के, उनको सूरत हाल को, इनको एसेंडेंट को, इनको रखना है, और बहुत समझदारी से। और काला सदका इनको आपको डेली देना है, कुछ ना कुछ काली दाल, काले चने, कोई ना कोई चीज़ का
सदका देते रहना है। तो इनका दूसरा घर जो है वो पाइसिस का है, उसका भी लॉर्ड 12वें, वैसे तो जुपिटर की नज़र है तीसरी दूसरे घर के ऊपर, तो वो इतना ख़राब नहीं है। जुपिटर उसको बल दे रहा है, ताकत दे रहा है उसको, तो वो ख़राब नहीं है। आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी अक्लमंदी और दानाई से आपने सोच समझ के चलना है। जो भी फ़ैसला करना है बहुत सोच समझ के करना है। जो मुआहदा वगैरह करें या मुस्तकबिल के हवाले से कुछ सौदे वगैरह करना चाहते हैं, उनको भी बड़ी देखभाल के फ़ैसला करना है उनको। इसी तरह तीसरा घर जो है वो भी थोड़ा सा वीक है तो लिहाजा बहन भाइयों और रिश्तेदारों, ख़ास तौर पर मुलाजिम के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। किसी मुलाजिम पे भरोसा नहीं करना। तो बहुत मामलात को जो है ना देखभाल के आपको चलना है। और चौथा घर जो है वो बेहतर है, क्योंकि उसका लॉर्ड वीनस जो है वो पड़ा हुआ है 11वें घर में। तो कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई गाड़ी, कोई ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मामलात फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक्वेरियस वाले जो लोग हैं उनकी अप्रैल से पहले, 6 अप्रैल से पहले उनकी हर तरह से उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह 5वां घर जो है वो बेहतर है। 5वें वीनस देख रहा है, पूरन देख रहा है, ज़ोरा की नज़र है 5वें घर के ऊपर, तो वो उसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। जो थोड़ा बहुत अगर कोई आप फ़ैसला करना चाहते हैं, मामलात को कोई देखभाल के आप कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। औलाद की खुशियाँ मिल सकती हैं, औलाद के मामलात बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मफादात हासिल हो सकते हैं। कोई डिग्री वगैरह, कोई एग्ज़ाम अगर आपने देना है उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन हर तरह से मुहतात अंदाज में आपको लेके चलना है। तो इसी तरह से इनका जो 7वां घर है वो भी अभी थोड़ा सा वीक है। 7वें का मालिक भी 12वें पड़ा हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी तो 9 डिग्री पे है, तो मेरा ख्याल है कि ये 17 या 18 फरवरी को ये लगन में आ जाएगा। तो तब तक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुहतात होकर चलना है। तो फरवरी में 17 फरवरी को ये चेंज होके आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा 1 महीना आपको मैरिज के हवाले से या कोई शराकती कारोबार के हवाले से या कोई एग्रीमेंट के हवाले से या कोई मुकदमेबाजी के हवाले से अगर कोई ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है तो उसमें आपको बहुत मोहतात रहना है। अच्छा, इसी तरह 9वां घर जो है, 9वां घर भी बेहतर है। 9वां घर काफ़ी बेहतर है। 9वें का लॉर्ड जो है वो 11वें पड़ा हुआ है, तो 9वां घर बेहतर है। मफादात, फ़ायदे, इनामी बॉन्ड, इनामी स्कीम, इस तरह की कोई अगर कोई सूरत हाल आपकी बनी हुई है तो उससे आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई इनामी बॉन्ड ख़रीद के, कोई नंबर ख़रीद के, नंबर 9 नंबर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लकी नंबर होगा 9 आपके लिए। इस वक्त आपको कोई बॉन्ड वगैरह या लॉटरी या लकी लॉटरी कोई आप 9 नंबर के हवाले से अगर कोई आप लॉटरी लेकर इस्तेमाल करते हैं तो वो आप विनर करेंगे, उसमें आपको कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह इनका 10वां घर जो है वो भी अभी थोड़ा सा इतना बेहतर नहीं है। जब तक जुपिटर एसेंडेंट में नहीं आता तो थोड़ा सा मुहतात होकर चलना है, थोड़ा एहतियात से चलना है, देखभाल के चलना है। मामलात अभी बुर्ज दल्लू एक्वेरियस वालों के लिए इतने फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपना देखभाल के चलें और मुहतात अंदाज में चलने की ज़रूरत है। तो इसी तरह इनका जो 11वां घर है वो मैंने शायद वो भी थोड़ा सा वीक है 11वां घर, क्योंकि 11वें का लॉर्ड भी जो है वो भी जुपिटर 12वें पड़ा हुआ है, लेकिन वीनस है वहाँ पे, 9वें का लॉर्ड भी उसमें पड़ा हुआ है। तो 11वां घर बेहतर है, आप उस पर काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। उसके हवाले से जो मफादात हैं, जो फ़ायदे हैं, जो इनाम है, जो लॉटरी है, वो लेके 9 नंबर की लॉटरी लेकर आप इसको यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपको काफ़ी कामयाबी है इसमें, इसके दल्लू वालों के लिए। तो इनका जो लकी नंबर है, वैसे तो 9 इनके लिए इस वक्त बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है लकी नंबर, लेकिन 3 भी यूज़ कर सकते हैं और 7 भी यूज़ कर सकते हैं। ये चारों नंबर ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इनको बहुत फ़ायदा होगा, मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत एहतियात से, बहुत देखभाल के आपको चलने की ज़रूरत है। और काला, पीला, लाल और हरा, ये 4 सदके आपने, काला सदका हफ्ते के दिन, पीला जुमेरात के दिन और लाल काला सदका हफ्ते, हरा सदका बुध के दिन देना। तो इंशाअल्लाह इससे दें और मोहतात चलें तो इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। हूत यानी पाइसिस, तो पाइसिस वालों की पोजीशन तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। एक तो इनकी सबसे
अच्छी चीज़ जो वो है कि वीनस इनके ज़ायचे में 10वें घर में है, सितारा ज़ोरा 10वें घर में होना, ये भी एक राज योग होता है, ये बहुत बड़ा राज योग होता है। और बुर्ज कौस में होना ये एक बहुत बड़ा राज योग होता है, यानी 10वें का मालिक 11वें, तो एसेंडेंट बहुत ताकतवर है। एसेंडेंट का लॉर्ड जुपिटर एसेंडेंट को देखता है, तो इंशाल्लाह पॉजिटिविटी आएगी, पैसे आएंगे, सहनी सुकून आएगा, सेहत बेहतर होगी और ख़ानदान में इज़्ज़त व वक़ार बढ़ेगा, मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। जो भी आप फ़ैसले करेंगे वो फ़ैसले आपके काबिल कबूल होंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी इज़्ज़त और मर्तबे में इजाफ़ा होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, मफादात हासिल होंगे। जो कारोबारी जो कोई चीज़ें फंसी हुई थी पिछले दिनों, वो इंशाअल्लाह ताला अब निकलेंगी और मामलात बहुत अच्छे एसेंडेंट के हवाले से बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा घर जो है उसमें मंगल और कमर पड़ा हुआ है, मरीख और कमर है उसमें दूसरे घर में, तो वो भी बेहतर है। दूसरा घर भी, मरीख का फार्मूला ये है कि ये जहाँ बैठता है उसकी मनसूबात को चौड़ा करता है, बढ़ाता है क्योंकि दूसरा घर खाना माल है, दौलत का घर है, तो उसको बढ़ाता है, इजाफ़ा करता है उसमें। तो ऐसे में आपको कोई इनामी बॉन्ड, इनामी लॉटरी, कोई ऐसी चीज़ें लेकर अगर आप कोई करते हैं, जो करेंसी का काम करते हैं, जो पैसे का काम करते हैं, जो पैसों के लेन देन का काम करते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा। और मुस्तकबिल के कोई मुआहदे आप करना चाहते हैं, कोई ऐसे कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वो भी करने चाहिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा वक्त है। ये पाइसिस वालों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए। तीसरा घर तो बहुत ही मजबूत है, उस पर 5 सितारों की नज़र है तीसरे घर पे, उस पर बिला झिझक होकर आपको काम करना चाहिए। कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, खुदा ना करे कोई ऐसे। तो तीसरा घर बहुत मजबूत है। नई जो आप कोई डोमेस्टिक कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या डोमेस्टिक किसी सफ़र पे जाना चाहते हैं, कोई नया मुलाजिम रखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इससे। कोई आपका रॉन्ग नंबर नहीं होगा, यानी रॉन्ग आप इसमें कोई ऐसा इसकी आउटपुट नहीं होगी, इंशाल्लाह बहुत सारी कामयाबी होंगी। चौथा घर जो है वो भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चौथा घर। क्योंकि ये सारे जो लॉर्ड है ना, ये 11वें पड़े हुए हैं, और 11वां घर मफादात का होता है, फ़ायदों का होता है, यानी हम जिस घर की भी बात करेंगे उस घर का फ़ायदा है। यानी चौथे का मालिक भी 11वें, इसका मतलब अगर कोई आप ज़मीन सेल पे ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो वो ज़मीन आप जब सेल करेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगी। कोई गाड़ी आप ख़रीद लेते हैं, वो गाड़ी जब आप सेल करेंगे तो फ़ायदा देगी। क्योंकि एक वक्त होता है ना, घड़ियाँ होती हैं, अच्छी घड़ी हैं, इस वक्त में अगर आप कोई काम करते हैं तो वो काम बेहतर होता है, फ़ायदा देता है आपको लिए। तो इसलिए ये जो भी कोई आप कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी कोई चीज़ बना लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर लेते हैं जिसको आप रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बेहतर सूरत हाल है। कोई गाड़ी, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट, कोई ऐसी चीज़, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के आप रेंट पे दे देते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर होगी और इंशाल्लाह बहुत मजबूत रहेगी। इसी तरह चौथा घर जो है, पाँचवां घर जो है वो भी बहुत मजबूत है, उसके सामने 5 सितारे, तो माशाल्लाह पाँचवां घर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। औलाद की प्लानिंग जो लोग करना चाह रहे हैं उनको करना चाहिए, इंशाल्लाह उनको बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़े। पाँचवां घर जो होता है ये रूहानियत का भी होता है, और पाँचवां घर लव का भी होता है, लव मैरिज का भी होता है, और पाँचवां घर जो होता है ये डिग्री का भी होता है, और पाँचवां घर जो होता है ये एक मामलात के जो दनाई, क्योंकि दिमाग से ताल्लुक़ है ना पाँचवें घर का, तो ये जो भी आप फ़ैसला करेंगे वो एक बेहतर फ़ैसला होगा। आपकी बात को माना जाएगा, आपकी बात को तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि दिमाग का घर जो पाँचवां घर है वो बड़ा मजबूत हुआ है। तो इंशाल्लाह वो भी औलाद का सुख देखेंगे, औलाद की खुशियाँ देखेंगे, कोई आपको औलाद की कामयाबी नज़र आएगी आपको, तो इंशाल्लाह पाँचवां घर आपका बहुत अच्छा। छठा तो बहुत ही अच्छा घर है, सातवां घर तो बहुत अच्छा है, जो मैरिज के हवाले से, जो शादी के हवाले से, जो एग्रीमेंट के हवाले से, जो सेल एग्रीमेंट के हवाले से, जो मामलात जो आप किसी से एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जो कि एक पार्टनरशिप की बुनियाद पे करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत मजबूत है, उसमें बड़ी कामयाबी है आपको। तो सातवां घर माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है। इसी तरह नावां घर जो है वो भी बहुत अच्छा है, नावे का लॉर्ड भी दूसरे पड़ा हुआ है, यानी बैरून मुल्क से कोई बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी दौलत, क्योंकि ये मंगल तो बहुत अरसा रहेगा, अभी तो 12 डिग्री पे है यहाँ,
تو بہت عرصہ تک مریخ یہاں بیٹھا، تو نواں گھر آپ کا میں بڑا مضبوط دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ، بہت اچھی کچھ نہ کچھ بڑی پوزیشن آپ کو دے کے جائے گا۔ اور کوئی اس میں جو ہے یہ نواں گھر نصیب کا بھی ہوتا ہے، سفر کا بھی ہوتا ہے، دوسری شادی کا بھی ہوتا ہے، اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ کنسٹرکشن وغیرہ کو گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی کرایہ دار جن لوگوں کا گھر کرائے پہ نہیں چڑھ رہا، وہ کرائے کے لیے، کیونکہ یہ کرایہ داروں کا بھی ہوتا ہے نواں گھر جو ہوتا ہے، تو یہ معاملات بہت اچھے ہیں نویں گھر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ بہت مضبوط ہے۔ اور 10واں گھر وہ بہت طاقتور ہے، 10ویں کا مالی 11ویں، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ 10ویں کا مالی 11ویں، اور وینس کا 10ویں گھر ہونا یہ ایک بہت بڑا، وینس ہمارے میں نے بہت دفعہ بتایا کہ سب لوگوں کو جن کو بھی تھوڑا سا بھی پرابلم ہو ان کو وینس کا اپائے کرنا چاہیے، یعنی وینس کا اتارا کرنا چاہیے، یا اوپل پہن لیں۔ وینس اگر آپ کے ذائچے میں طاقتور ہے تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، آپ انڈیفیٹیبل ہیں، کیونکہ وینس کے دونوں گھروں میں، یعنی وینس کے دونوں جو گھر ہیں لبرا اور ٹورس، دونوں میں 2 ستاروں کو شرف ہوتا ہے۔ لبرا میں زحل کو شرف ہوتا ہے اور ٹورس میں قمر کو شرف ہوتا ہے، تو یہ کسی برج میں ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وینس بہت طاقتور ہے۔ اگر کسی کے ذائچے میں وینس طاقتور ہے تو وہ بلا جھجک دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے، اور وہ عیش کرتا ہے، وہ دنیا میں آیا ہی عیش کرنے کے لیے، تو بہت اچھا ہے 10واں گھر بھی۔ اور 11واں گھر تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ 4 ستارے 11ویں گھر میں براجمان ہے، اور وینس بھی اب 11ویں گھر میں آنے والا ہے، تو ماشاءاللہ سے پائسیز والوں کی جو پوزیشن ہے اس ہفتے میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، ان کو کوئی بہت بڑے مفادات حاصل ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنے کوشش کی ہے کہ تمام برجوں کا احاطہ کریں، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اس میں انشاءاللہ بہت بھرپور کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ آپ اس طرح پلان کریں گے، جو کچھ بھی ہم نے محنت کی ہے اس کے مطابق اگر آپ پلان کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی کامیابی ملے گی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات دیں، زیادہ، اور میری کوشش میں یہ جو گاہے بگاہے جو میں بات کرتا ہوں یہ صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا گھر، اس کی کیا منصوبات ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو یہ کریں گے تو کیا نقصان ہوگا اس کے۔ تو یہ اصل میں تو گائیڈنس ہی ہے، اسٹرالوجی ایک گائیڈنس ہے، یہ کوئی خدا نہ کرے کوئی علم غیب نہیں ہے، علم غیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ گائیڈنس ہے، ایک حساب ہے دوڑ تو ماشاءاللہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں۔ تو جاتے جاتے میں ایک شعر بھی کہوں گا جو کہ بہادر شاہ ظفر کا ہے، اس نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، چاہے ہو کتنا ہی بڑا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔